बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल ईशा इस्लामिक वॉइस। अल्लाह ताला और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली तस्बीह की ताकत। अल्लाह ताला की बताई हुई पसंदीदा कुरानी सूरत अगर कोई गरीब शख्स ये सूरतें पढ़े तो करोड़पति बन जाए। सूरत फातिहा, सूरत इखलास और सूरत कौसर और अल्लाह और इसके रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाड़ी तस्बीह की ताकत। फकीर भी ऐसे पढ़ ले तो वो भी अगले रोज करोड़पति बन जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन मोहतरम, ये तीन सूरतें, सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत कौसर, अगर कोई फकीर भी इन सूरतों को मिलाकर एक साथ पढ़ लेता है तो वो भी लाखों नहीं बल्कि करोड़पति बन जाता है। जो शख्स किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला है, वो पैसों की परेशानी है, दौलत की परेशानी है, रिस्क की परेशानी है, बस ये तीन सूरतें मिलाकर पढ़ने की देर है, इसकी तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़-व-जल हल हो जाएंगी। हर मुश्किल खत्म हो जाएगी, कर्जे से निजात मिल जाएगी। अगर वो मकरूज है, पैसों की बड़ी अशद जरूरत है, फौरी तौर पर देर ना करे, इस वजीफे को करे। ऐसी जगहों से पैसों का, दौलत का इंतजाम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुरान मजीद की ये तीनों सूरतें कमाल की सूरतें हैं। आपने शायद इससे पहले इस तरह का अमल या वजीफा नहीं किया होगा। ये खास वजीफा खास लोगों को ही पता है। आइए आज के इस वजीफे की जानब लेकर आपको चलते हैं। ये वजीफा करते हैं, आपकी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे, दिन ब दिन अरूज मिलता चला जाएगा। बस एक ही दिन के अमल से ऐसी जगहों से रिज्क आएगा और इतना आएगा और ऐसा आएगा जैसे आसमान से बारिश बरसती है, जैसे आंधी और तूफान आते हैं। अब आपको रिज्क के पीछे, दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अब दौलत खुद आपकी तलाश करके आपके पीछे आएगी। अब जरा गौर से सुनिएगा किस कदर ये सूरत मुबारक है। सबसे पहले आपने इस अमल का तरीका सुनना है और बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। सबसे पहले कौन सी सूरत पढ़नी है? जो तरतीब लिखी हुई है, सूरत फातिहा, सूरत इखलास और सूरत कौसर। नाज़रीन, इनकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। हर एक सूरत की अलग अलग ताकत है, अलग अलग शान है, और जब तीनों सूरतें मिल जाती हैं तो फिर इनके नज़ारे आप खुद देखेंगे, इसके मोजज़ात आप खुली आंखों से देखेंगे। सबसे पहले अमल का तरीका कार समझेगा। इस अमल को आपने बावजू करना है, नमाज के बाद करना है। ये बातों को अपने जहनों में उतार लें और इन्हें अच्छी तरह याद रखें। नाजरीन, ये इतनी मुबारक सूरतें हैं कि इनमें से हर एक सूरत की अपनी शान है। सूरत फातिहा की अपनी शान है, इसकी अपनी ताकत है कि इसको हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नूर है, और सूरत कौसर ये दुश्मनों से निजात के लिए है, और सूरत खलास रिज़्क की फरावानी के लिए है। इसका वजीफा तो मेरे आका ने अपने गरीब सहाबी को बताया, जो चंद दिनों में इतना माला माल हुआ कि हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अब तो इतना रिज्क अल्लाह ने अता कर दिया है कि समझ नहीं आता कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं। मतलब घर रिज्क से बढ़ जाता है। इसलिए नाजरीन, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से पहले तऊज़ और तस्मीया पढ़ते हैं, यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब तऊज़ पढ़ते हैं तो शैतान मरदूद से निजात मिल जाती है। शैतान पर अमल में दखल अंदाजी नहीं करता, और जब शैतान दूर हो जाता है तो 100% हमें वजीफे के अंदर ताकत मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है। देखिए, तऊज़ पढ़ने में चंद राज हैं। गोया खलक से खालक की तरफ रजू कर रहा है, और ये तसव्वुफ की पहली निशानी है। शैतान इंसान का दुश्मन है, रब्बुल आलमीन का इंसान मौला है, मददगार है। मौला के पास हाजिरी देने में शैतान रास्ता
پتہ کرتا ہے، تسلسل توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور اسی طرح تصوف کی منزل طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئیں، قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ طاؤس زبان کی طہارت ہے، شرک کرنے والے گویا قلب جنبی ہیں اور گناہ گار گویا قلبی ہے، تو طاؤس کو رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی اگر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ طاؤس پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جب عمل کو شروع کرنا ہے، شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کس چیز کی، مال کی، دولت کی، عزت کی، شہرت کی، غیب کے خزانے حاصل کرنے کی، غیب سے رزق حاصل کرنے کی، اپنے لیے رب کی رحمت حاصل کرنے کی، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک 7 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر پڑھنا ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف عبادتوں سے عروج حاصل کیا، ہر ایک نے صورتیں پڑھی، ذکر اذکار کی، یہ ہر مصیبت کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر، یہاں تک کہ ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص طاؤس پڑھ لے تو اس کی جو حالت ہے دور ہو جائے گی، تو معلوم ہوا کہ طاؤس پڑھنے سے غصہ بھی دور ہو جاتا ہے جو ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار طاؤس پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاؤس کو مختلف عبادتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا۔ چنانچہ مشتقات شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی صبح شام طاؤس پڑھے گا تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور دم کرتے تھے، تو ناظرین اندازہ لگائیے کہ اعوذ باللہ کا کتنا غضب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان کے وسوسوں اور شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی پناہ طلب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو دل کو سکون اور ذہن کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے عبادات میں خشوع و خضوع بڑھتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے اور برے خیالات دور ہوتے ہیں۔ یہ دعا نفس کی پاکیزگی، ذہنی سکون اور روحانی قوت کے حصول میں مدد دیتی ہے جو کامیاب زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو صورتوں کی ترتیب بتائی جائے گی وہ پڑھنی ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، مگر میرے بہت سارے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن کو اس میں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو آپ کوئی چھوٹا سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلی سورت فاتحہ ہے، اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت، اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، اس کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں جب کوئی فقیر
کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو ناظرین بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھیں۔ یہ حضرات تو ایک رات میں اٹھ کر قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ 4 دن اور 4 راتیں میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو ناظرین وہ لوگ کس قدر، کس درجہ، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ناظرین الف لام میم یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ الف الگ حروف ہے، لام الگ حروف ہے اور میم الگ حروف ہے۔ تو کتنی عظمت کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو اس طرح اس پر عمل کرے گا۔ یعنی یقین جانیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، کس قدر اس عمل سے آپ کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگلے ہی لمحے، یہ کوئی راتوں اور مہینوں کی بات نہیں، اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی، تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، تمہیں وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی تم آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، جو تم لینا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی عز و جل تمہیں اب ملیں گی۔ بس 10 بار سورۃ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 10 بار سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اس کو دل سے پڑھنا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بہت رحم والا، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ ناظرین اب جو ترتیب میں سمجھا رہی ہوں اس ترتیب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کو دل پر لکھ لیں، دل پر اتار لیں، اپنے نسلوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا دیں، لوگوں کو بتائیں، انشاءاللہ وہ بھی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تو کم از کم یہ وظیفہ کر لے۔ اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو تو پھر جلدی کرنا، دیر مت کرنا، اس عمل کو ضرور کر کے دیکھنا۔ ناظرین اب عمل کا جو ترتیب اور طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پہلی سورۃ مبارکہ جو کہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کے 20 نام ہے۔ سورۃ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، دولت، یہ عزت کے لیے نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ سورت بہترین ہے۔ دیکھیے اس کے لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی، تینوں صورتوں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جتنی تعداد آپ کو بتانے جا رہے ہیں اتنی ہی تعداد میں آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں، اور ہر صورت مبارکہ سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس سے دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، مصیبت ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔
सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर से गुजर रहे थे और देखा कि इसमें मैयत पर अजाब हो रहा है। ये देखकर चंद कदम आगे तशरीफ ले गए और वहां से इस्तंजा करके वापस आए, वजू किया, इस पर कब्र पर गुजरे तो कब्र में नूर ही नूर है, वहां रहमत बरस रही है। आप बहुत हैरान हुए, बढ़ गए, इलाही में अर्ज की कि मौला मुझे इसके बारे में बताएं, ये क्या राज है। इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब कब्र में गिरफ्तार था, लेकिन इसने अपनी हामला बीवी छोड़ी थी, इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज इसको मकतब भेजा गया। उस्ताद ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई और मुझे हया आई कि हम जमीन के अंदर इस शख्स को अजाब दें जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। अंदाजा करें बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। और एक रवायत के मुताबिक जिस शख्स को सख्त सख्त मुसीबत और मुश्किल आ जाए 1000 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले कर दम कर दे, एक ही दिन के अंदर तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी जो हाजत होगी, बड़ी से मुश्किल तरीन, वो सारी हल हो जाएंगी। नाजरीन मोहतरम, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अमल बताने जा रही हूँ और दोनों ही इतने ताकतवर, इतने कमालात के अमल है कि यकीन जानिए कि आज दिल का राज बताने जा रहे हैं। बड़ी देर से मैंने दिल में रखा था और दिल नहीं करता था कि ये राज किसको बताऊं, क्योंकि लोग फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, फिर वजीफों की तरफ भागते हैं। इसलिए रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करना भी ऐन इबादत है और अवलीन शर्त है, बशर्ते ये कि रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश की जाए, हराम के लिए नहीं। रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल देखें कि फिर हालात कैसे बदलते हैं। सूरत फातिहा को आपने बताया कि इस तरीके से कि 10 मरतबा पढ़ लिया, तो इस सूरत को पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरत खलास है, इसको आपने पढ़ना है। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 7, दोज़ख के 7, और जमीन कितनी है? 7, आसमान कितने हैं? 7, हाजी जब हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, खाना काबा के तवाफ के चक्कर कितने लगाते हैं? 7, कंकरियां कितनी मारते हैं? 7, हफ्ते के अंदर दिन कितने होते हैं? 7, इस 7 अदद को हमारी नस्लों को बदलेगा, तो हमारी 7 नस्लों को बादशाह बना देगा। बस इस अमल को करके देख लेना, फिर इसके बाद मोहताजी और इस तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये सूरत मुबारका पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ना है सूरत खलास को। इसके मैंने कई फजाइल पहले भी आप सबको बताए हैं कि ये ऐसी सूरत है जिसको एक बार पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा इसको 3 बार पढ़ता है अल्लाह इसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जो इस सूरत मुबारक से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में भी आता है कि जो बंदा इस सूरत मुबारक को मोहब्बत के साथ पढ़ता है, शौक के साथ दिल लगा कर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके रिज़्क़ में बरकत के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया बना देता है। और कुल क़यामत के दिन ये सूरत मुबारक इस बंदे के लिए शफी बन जाती है, सिफारिश करने वाली बन जाती है। इसलिए इस सूरत मुबारक को आपने 10 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने ये सूरत पढ़नी है। नाजरीन, एक साहबी सूरत के साथ बड़ी मोहब्बत रखते थे, इसको हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहते थे, और जब वो फौत हो गए इनके जनाजे में अल्लाह ने लाखों फरिश्ते भेज दिए। तो जो बंदा इस सूरत मुबारक को पढ़ता है, अल्लाह पाक नूरी मलाइका, नूरी फरिश्तों को इसके बंदे के जनाजे में शामिल कर देता है। तो ये सूरत मुबारक की सूरत है। फिर भी अगर कोई शख्स इस अमल से महरूम रह जाता है तो इसके सवा बदनसीबी के और मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि ये सूरत मुबारक की तलावत करने वाला शख्स अल्लाह की गैबी मखलूक से मदद हासिल कर लेता है, अल्लाह के खजानों से रिज़्क़ हासिल कर लेता है। और अब आखिरी सूरत मुबारक आपको बताने लगे हैं, इसकी तादाद भी बताएंगे। बराहे करम बस ये अमल अख्तियार
کی طرف جائیں۔ اب اسی طرح آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کی دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی سورت ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سورۃ مبارکہ پڑھنے سے دشمنوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ کہ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جب میرے آقا کو لوگوں نے سخت پریشان کر رکھا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم زدہ تھے، تو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورۃ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اول وقت جو درود پاک میں نے بتایا تھا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھے، وہ نہیں آتا تو دوسرا درود پاک پڑھ لیں، تو وہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ درود اسلام پڑھنے کا حکم امام حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے تو خوش دلی کے ساتھ پڑھا کرے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے پڑھا کریں، دعا کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا، اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، عرض کیا اے میرے رب میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی ایسی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں بھی دعا کروں تو میری دعا قبول فرما لے۔ حضور پاس فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی یا اللہ ان کلمات کو جو بھی بندہ چاہے پڑھ سکتا ہے، فرمایا جو بندہ بھی کلمات کہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کو اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے سورۃ کوثر کو 10 بار پڑھنا ہے اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور دیجیے گا، یقین جانے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری تعظیم مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، تو وہ فرشتہ بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ تو ناظرین جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں، اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجیے گا۔ عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کو کوتاہی تعداد میں کمی پیشی نہ رہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے 10 مرتبہ، پھر سورۃ اخلاص کی تلاوت 10 مرتبہ اور پھر سورۃ کوثر کی تلاوت 10 مرتبہ کر کے آخر میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تکلیف دکھ کو دور فرمائے، اور فقیر بھی اس عمل کو کر لے گا تو وہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور طاقت اور توفیق مدد فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔